الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آج رمضان المبارک کے 30 اسباق میں سے دوسرا سبق سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور اس میں سے جو بھی مدنی پھول ہمیں ملیں گے انشاءاللہ الکریم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ رمضان المبارک نہایت مقدس اور بابرکت مہینہ ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس کا ادب و احترام کر کے دونوں جہان کی نعمتوں سے سرفراز ہوتے ہیں۔ احترام رمضان کا تذکرہ کرتے ہوئے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو کہ بہت ہی بابرکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں۔ اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ سرکش شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک رات شب قدر ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ جو اس کی بھلائی سے محروم ہوا وہی محروم ہے۔ بلا شبہ یہ رمضان المبارک کا احترام ہے کہ اس کی آمد ہوتے ہی شیطان زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ رحمت کی گھنگور گھٹائیں ساون بھادو کی طرح برسنے لگتی ہیں۔ رحمت و برکت اور بھلائی کی باد بہاری سے اللہ پاک کے مخلص بندوں کے دل و دماغ معطر ہونے لگتے ہیں۔ آتش پرست دامن رحمت میں رمضان کے احترام سے اپنے مالا مال ہوتی ہی ہیں۔ اگر کوئی غیر بھی اس کا احترام بجا لائے تو وہ بھی فیضان رمضان سے محروم نہیں رہتا، جیسا کہ اس واقعے سے ظاہر ہے کہ بخارا میں ایک مجوسی یعنی آگ کی پوجا کرنے والا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ رمضان میں اپنے بیٹے کے ساتھ مسلمانوں کے بازار سے گزر رہا تھا۔ اس کے بیٹے نے کوئی چیز اعلانیہ طور پر کھانا شروع کر دی۔ مجوسی نے جب یہ دیکھا تمہارے غیرت کے، اس نے اپنے بیٹے کو ایک تماچا رسید کر دیا اور ڈانٹتے ہوئے کہا، رمضان المبارک کے مہینے میں تمہیں مسلمانوں کے بازار میں کھاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ تمہاری اس عمل سے مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی ہے۔ نیز رمضان المبارک کی عظمت کی پامالی بھی، اس لیے آئندہ پھر کبھی ایسی حرکت نہ کرنا۔ اطاعت شعار بیٹے نے یہ سب کچھ سننے کے بعد نہایت ہی سنجیدگی سے سوال کیا، ابا جان آپ بھی تو رمضان المبارک میں کھاتے پیتے ہیں؟ اس کے والد نے جواب دیا، ہاں میں کھانا تو ضرور کھاتا ہوں، پانی بھی پیتا ہوں، مگر اپنے مکان کے اندر چھپ کر کھاتا پیتا ہوں، سر عام کھا پی کر اس مبارک مہینے کی بے حرمتی نہیں کرتا۔ کچھ عرصے کے بعد اس آدمی کا انتقال ہو گیا۔ کسی نے خواب میں اسے جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا۔ حیرت میں ڈوب کر دریافت کیا کہ تو مجوسی تھا، پھر جنت میں کیسے؟ اس نے جواب دیا، واقعی میں مجوسی تھا، لیکن جب میری موت کا وقت قریب آیا تو اللہ تبارک و تعالی نے مجھ پر کرم فرمایا۔ رمضان المبارک کے احترام کی برکت سے اللہ عز و جل نے مجھے ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دیا اور ساتھ ہی جنت میں داخل فرما کر اپنی بے انتہا نعمتوں سے مالا مال بھی کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ رمضان کے احترام سے اگر ایک مجوسی فیض یاب ہو گیا تو مسلمان اگر اس کا احترام بجا لائے اور دل و جان سے اس کی تعظیم کرے تو پھر بھلا کیوں کر اس پر رحمت و انوار کی برسات نہ ہوگی؟ یقیناً ہوگی۔ شیطان جب قید ہو جاتے ہیں تو پھر گناہ کیوں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پورا حدیث پاک کی روشنی میں جب شیطان قید کر دیا جاتا ہے تو پھر رمضان المبارک میں لوگ گناہ کیوں کرتے ہیں؟ اس کا جواب دیتے ہوئے علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں، حقیقت میں ابلیس اپنی ذریتوں کے ساتھ قید کر دیا جاتا ہے۔ اب اس مہینہ میں جو کوئی بھی گناہ کرتا ہے وہ اپنے نفس امارہ کی شرارت سے کرتا ہے، نہ کہ شیطان کے بہکانے سے۔ اس لیے حدیث پاک اپنی جگہ بالکل صاف اور واضح ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ اپنے گناہوں کی شامت سے ڈرتا رہے تاکہ ہر موقع پر اس کی حفاظت ہوتی رہے۔ رمضان کے احترام کا یہ مطلب ہے کہ اس میں گناہوں سے بچا جائے، جھوٹ، غیبت، چغلی اور بدکلامی سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ صرف کھانا پینا بند کر دینے کو رمضان کا کامل احترام نہیں کہا جا سکتا۔ رمضان کے مقصد کو حاصل کرنا ہی اصل میں رمضان کا احترام ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں رمضان کے احترام اور روزوں کی پابندی اور حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔